تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے الہ کی، جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ پڑھی گئی آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کے انکار میں کہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لانا، کوئی نہ کوئی ہیلے اور بہانے تراشتے رہتے تھے۔ وہ ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ چونکہ ہم یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہمیں اس بات کی وصیت کر کے گئے تھے، جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ میری اولاد، بس تم یہودی ہو کے مرنا، تمہاری موت یہودیت پر آنی چاہیے، اسے کبھی تم نے چھوڑنا نہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات نہ مانیں، اور پھر وہ ہوں بھی اللہ کے نبی، اور پھر ہو بھی ان کی وصیت؟ کہ وصیت کو تو آدمی مضبوطی سے تھامتا ہے نا، تو ہمیں تو وصیت ہو چکی ہے، تو اس لیے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو اسی ہی پر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے ایک بات تو وہ ارشاد فرمائی جو ہم کل گزشتہ آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ تم یہ بالکل غلط کہتے ہو کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہودی مرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے تو جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے، تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، اللہ کا جو حکم آئے تم نے ماننا ہے، اللہ کا جو حکم آئے تم نے ماننا ہے۔ وہ تو یہ وصیت کر کے گئے تھے۔ تو گویا کہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ تو اسلام تھا، تمہارے اندر کا اسلام کہاں گیا؟
تم بھی تو اسلام والے بنو نا۔ دوسری بات فرمایا کہ وصیت تو عام طور پر ہوتی ہے آخری وقت میں، کہ جب انسان اپنی زندگی سے تقریباً نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو اس وقت انسان چند کارآمد باتیں اپنی اولاد سے اور اپنے پیاروں سے کرتا ہے۔ فرمایا کیا جب آخری وقت آیا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا، تم میں سے کوئی موجود تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے نا، اہل کتاب، اللہ ان سے فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا ان کی موت کے وقت تم وہاں پر موجود تھے؟ یعنی تم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو آج یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ ہمیں وصیت کر کے گئے، جو وصیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت تم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں یہ وصیت ہو چکی ہے؟ اور اللہ تو موجود تھے نا، اللہ تو موجود تھے، اور اللہ تو سب کچھ جانتے، اس وقت کو بھی جانتے ہیں، آج کے وقت کو بھی جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے آخری وقت میں اپنی اولاد سے کیا فرمایا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے فرمایا اذ قال لی بنیہ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، یہ پوچھا تھا، یہ عقیدے کا سوال کیا تھا۔ تو اولاد جن کی تربیت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے زندگی بھر کی تھی، انہوں نے یہ جواب دیا قالوا نعبد الہک، ابا جان ہم نے اور کس کی عبادت کرنی ہے، ہم آپ کی نہیں، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ ہے اللہ، صرف ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہر مشکل میں دیکھا، ہر تنگی میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، راحت میں دیکھا، سکون میں دیکھا، خوشی میں دیکھا، خوشحالی میں دیکھا، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، جب بھی دیکھا اپنے رب کو پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو جس رب کو، الہ کو آپ پکارتے رہے، ہمارا الہ بھی وہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ اور فرمایا کہ آپ کا الہ بھی وہی، آپ کے والد جو تھے ان کا الہ حضرت اسحاق کا الہ بھی وہی، ان کے بھائی حضرت اسماعیل ان کا الہ بھی وہی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا الہ بھی وہی ہے۔ اچھا اتنے بندے ہو گئے، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، تو الہ بھی کئی ہو گئے۔ فرمایا نا الہا واحدا، ان سب کا معبود ایک ہی ہے۔ ابا جان آپ کا سارا خاندان ہمیشہ ایک اللہ ہی سے مانگنے والا تھا، ایک رب کی عبادت کرنے والا تھا، ہم تو اس کو چھوڑ کر کبھی کسی اور کے در پر نہیں جا سکتے۔ ہر وہ آدمی
جسے اللہ تعالیٰ شان اور عظمتیں عطا فرمائے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو یہ بات سمجھا کر جائے کہ کبھی بھی مجھے بڑا نہیں سمجھنا، بڑائی کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور انسان کو اپنی اولاد سے اسی وقت ہی بے فکر ہونا چاہیے جب انسان کو ان کے عقیدے کی طرف سے بے فکری ہو جائے کہ اب عقیدہ ان کا ٹھیک ہے اور درست ہے، انشاءاللہ یہ راہ راست سے توحید کے عقیدے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اس وقت انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ باقی بات رہی عمل کی، جب عقیدہ ٹھیک ہے انشاءاللہ عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، رہ گیا رزق وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تقسیم کے مطابق ہی عطا کرنا ہے۔ تو معاملہ ہمارا آج اس کے بالکل الٹ ہو گیا، جو چیز اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق دینی ہے اس کی تو فکر ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے اس کو اتنا مال مل جائے، اتنی نعمت مل جائے، میں اپنی اولاد کے لیے مکان چھوڑ جاؤں، بینک بیلنس چھوڑ جاؤں، فلاں چھوڑ جاؤں، فلاں چھوڑ جاؤں۔ جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے اس کی فکر ہم کبھی کرتے ہی نہیں، کبھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بلکہ اتنی بے فکری کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے اور بیٹا خود کہہ رہا ہوتا ہے قاری صاحب جنازے کا طریقہ بتلا دینا، ذرا جنازے کا طریقہ بتلا دینا۔ ہے افسوس اس جانے والے باپ پر جس نے اتنی بڑی کوٹھی کا تو تمہیں مالک بنا دیا، دنیا تو اتنی زیادہ عطا کر دی، لیکن دو بول دعا کے نہ سکھا کے جا سکا جو مرنے کے بعد اس اولاد نے اپنے باپ کے لیے مانگی تھی۔ وہ دو بول نہیں بول سکتا اس کے لیے کہ وہ خود دعا کر سکیں۔ اصل تو دعا اس اولاد کی ہے نا، جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صدقہ جاریہ میں چیزیں ذکر کی تو اس میں کیا فرمایا؟ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اسے نیک بنا کر جاؤ کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرنے والا بنے، وہ تمہارے حق میں دعا کرنے والا بنے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا حضرت ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ان کی سیرت آپ کو اور مجھے سنا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کی فکر کر رہے ہیں کہ بتاؤ معبود کون، عبادت کس کی کرو گے، عبادت کس کی کرو گے، کہ کہیں کل کو یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پہلے ہی قلع کما کر دیا، فرمایا اگر بڑوں کی اولاد ہونا کوئی فخر کی بات تھی تو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی اولادیں اس قابل تھی کہ وہ کچھ نہ کرتی، صرف اپنے بڑوں پر بیٹھ کر فخر ہی کیا کرتی۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، عقیدہ سیکھو کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، عبادت کے مستحق اور رکوع سجدے کے قابل، منت منوتی کے قابل، مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے، الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فرماؤ یہودیوں تم کیا غلط فہمی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں؟
یہ ہے وہ چیز جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی اولاد کو سکھائی تھی اور اپنی اولاد کو بتائی تھی۔ تم کیا جھوٹی اور من گڑت باتیں ان کی طرف منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی تردید کی کہ دیکھو اپنے آپ کو اولاد ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد کہلاتے ہو نا تم، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور ان کی جو آنے والی نسل اور اولاد ہیں ادھر تو تمہاری بڑی محبتیں، محبت کا دم بھرتے ہو، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی حضرت اسماعیل ہیں، بھئی وہ بھی تو حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے ہیں نا، ان سے اتنی نفرت کیوں کہ اگر ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم بجائے ماننے کے انکار کرنے لگے؟ تمہارے بڑے تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے، تمہارے بڑے تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حضرت یعقوب نے جب اپنی اولاد سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے تو ان کی اولاد نے تو جس محبت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لیا انہوں نے تو اسی محبت سے حضرت اسماعیل کا نام بھی لیا تھا، انہوں نے تو اسی محبت سے لیا۔ الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے تو حضرت اسماعیل کا نام پہلے لیا، حضرت اسحاق کا نام بعد میں لیا۔ تمہارے بڑوں میں تو نفرتیں کوئی نہیں تھیں، نام تم بڑوں کا لیتے ہو، عقیدہ بڑوں کا کیوں نہیں اپناتے؟ عقیدہ بھی تو ان کا اپناؤ نا۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تمہارے بڑے تو پھر بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، تم بھی یہی عقیدہ اپناؤ کہ ہم ہی اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں۔ اسی میں اللہ نے خیر خواہی رکھی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے، اس سے ہٹ کر تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خاندان کے یہ حال احوال اور یہ حالات جو ہمیں سنائے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو پہلے انبیاء کے واقعات و حالات ذکر کرتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے ان بیانوں کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے، عبرت کا سامان موجود ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بحیثیت والد جو اپنی اولاد کی تربیت کی اور خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے سے جو کردار ادا کیا وہ ایک ضرب المثل کردار ہے ان کا، ضرب المثل کردار ہے ان کا، کہ ہر باپ کو اولاد کی تربیت اسی طریقے سے کرنی چاہیے، اور خاندان کا جو سربراہ ہو، جو بڑا ہو، اس کا طریقہ اور طرز زندگی بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جیسا ہو، تو پھر جو اولاد ہوتی ہے ان کا کردار کیسا ہے، وہ بھی اللہ نے ان کی اولاد کا، ان کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ، پورا خاندان چنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، فرمایا کہ دو شخصیتیں اور دو خاندان چنے ہوئے تھے، ایک شخصیت حضرت آدم ہیں اور ایک شخصیت حضرت نوح ہیں،
اور ایک خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ایک خاندان آل عمران حضرت مریم کا خاندان ہے، جس میں حضرت زکریا اور یہ سب شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان ہی چنا ہوا ہے، پورا کا پورا خاندان، اور اسی خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس خاندان کی خوبی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بئی الفاظ یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سب میں خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہوں، سب سے اعلیٰ اور سب انفسکم کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں سب سے بہترین ہوں نسب کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک کوئی بھی بغیر نکاح کے پیدا نہیں ہوا، کوئی ایک بھی زنا سے پیدا نہیں ہوا، سارے کے سارے نکاح سے تھے۔ فرمایا میرے اس خاندان کی یہ خوبی ہے کہ جس خاندان میں، جس سلسلے میں میں آیا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی میرے سلسلے میں زنا سے نہیں پیدا ہوا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ دعویٰ صرف اللہ کے نبی ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے، اور اسی کے اندر اس خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی شامل ہے، یہ خاندان بھی شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بھرپور طریقے سے اپنے اولاد کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔